الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو مالدار ہونے کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ بہت بہترین وظیفہ ہے، بہت ہی اور ایسا وظیفہ ہے مالدار ہونے کا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے، آپ انشاءاللہ تعالی مالدار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے پیارے دوستو یہ بتا دوں کہ اگر ہم فاتحہ لگوائیں یا نہ لگوائیں، کسی درگاہ پر جائیں یا نہ جائیں، کسی جلسے میں ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم پر وہ فرض نہیں ہے، وہ مستحب ہے۔ فاتحہ لگوانا بھی مستحب ہے، مزارات پہ جانا بھی مستحب ہے، اور جلسوں میں جانا بھی مستحب ہے۔ لیکن جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، سب سے پہلے ہم پر یہ اللہ کا قرض رہ جائے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ میں اب وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو مالدار ہونے کا۔ ہمیں پانچوں وقت کا پکا سچا نمازی بننا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی قدرت پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ انسان مالدار ہو جائے گا جو یہ تسبیحات پڑھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اور اپنے ماں باپ کا وفادار رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، تم دنیا میں بھی مالدار رہو گے اور آخرت میں بھی مالدار رہو گے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس وظیفے کو بالکل ایسا سمجھ لیں کہ ہمارے لیے پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے، قرآن کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، 33 مرتبہ ہمیں سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ ہمیں الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 مرتبہ ہمیں اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی ہے، یا اللہ جو تو نے ہمیں اس کا ثواب عطا فرمایا، اس کو ایصال کرتے جاؤ اور دعا مانگو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ کیونکہ پیارے مسلمانوں، اگر سب سے بڑی دولت مسلمان کے پاس ہے، سب سے بڑی اگر سب سے بڑی دولت ہے مسلمان کے پاس، وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان پکا ہے، اور ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں ساتھ ایمان کے، ایمان ہمارا سلامت رہے، تو پیارے دوستو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، اور درود پاک نبی پر پڑھیں گے۔ جب ہمیں ہچکی آئے تو یہ بھی بتا دوں، بات آ گئی ہے، جب ہمیں ہچکی آئے تو ہمیں کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہچکی آئے تو ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے جب ہچکی آتی ہے تو ہم کچھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہچکی آتی ہے تو ہمیں قبر یاد کرتی ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمیں ہچکی آئے تو ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ موت کے وقت بھی ایک ہچکی آتی ہے، اور ہماری عادت اگر کلمہ پڑھنے کی ہوگی تو ہماری روح نکل رہی ہوگی اور ہماری زبان پر کلمہ رہے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے، اور ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے تو ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ میں نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی مالدار کرے گا اور آخرت میں بھی مالدار کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔